بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. مقاصد شریعت کی معرفت کس طرح سے حاصل ہو؟ تو اس سلسلے میں فن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مقاصد کی معرفت یا تو کتاب اللہ سے ہوگی یا سنت رسول سے ہوگی یا اجماع امت سے ہوگی یا قیاس کی قسم استقراء سے ہوگی. کتاب اللہ سے مقاصد کی معرفت اس طور پر ہوگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں مقاصد تخلیق کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات یہ ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو ہم نے کسی مقصد ہی سے پیدا کیا ہے. حق سے پیدا کیا ہے یعنی کسی نہ کسی مقصد ہی سے پیدا کیا ہے. معلوم ہوا ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد یا حکمت کار فرما ہوتی ہے. دوسری آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کے مقصد خاص کو بیان کیا گیا. نمبر 3 الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت کریمہ میں بھی موت و حیات کی حکمت کو بیان کیا گیا کہ زندگی کا مقصد اپنے اعمال کی درستگی ہے تاکہ موت کے بعد کی زندگی کامیاب ہو. چوتھی آیت کریمہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اس میں بعثت انبیاء کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو اعمال صالحہ پر بشارت دینے والا اور اعمال سیئہ پر ڈرانے والا بنا کر تاکہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے کوئی بہانے کی گنجائش نہ ہو. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد تخلیق کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے ذریعے. اسی طرح متعدد عبادات اور احکام کا حکم دینے کے بعد لعلکم تتقون کا بار بار تکرار. انسان احکام شریعت سے کہیں دل برداشتہ نہ ہو جائے، اس لیے قرآن نے کہا ما یرید اللہ ان یجعل علیکم من حرج کہ اللہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. غزے کے ان تمام مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے اسباب اور مسببات کے درمیان ربط کو ذکر کیا اور دنیا کے دار الاسباب ہونے کو واضح کیا. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر قسم کے اسباب، چاہے اس کا تعلق امور دین سے ہو، چاہے امور دینیہ ہو یا امور تکوینیہ ہو، سب کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. اسی لیے علماء اسلام کا کہنا ہے کہ دنیا میں اسباب کا انکار در حقیقت عقل اور فطرت میں فطور پر دلالت کرتا ہے. عقل و فطرت میں فطور پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے ہر طرح کے اعمال میں چاہے وہ معاش سے متعلق ہو یا معاد سے متعلق ہو، رب ذوالجلال نے بندوں کے لیے اس میں مصلحتوں کو پیش نظر رکھا ہے. اسی طرح ثواب و عقاب، حدود و تعزیرات، اوامر و نواہی، حلت اور حرمت، یہ سب کے سب اسباب کے ساتھ مربوط ہے. گویا ہر موجود کسی نہ کسی سبب یا مسبب سے منسلک ہے. گویا ہر موجود کسی نہ کسی سبب یا مسبب سے منسلک ہے. بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ دنیا میں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو سبب کے پیچھے مسبب کا ہونا ضروری ہے. سبب ہے تو
سبب بیچ میں ہوتا ہے، اس سے پہلے مسبب ہوتا ہے اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے. تو ایک ہے سبب، دوسرا ہے مسبب اور تیسرا ہے مسبب. اسی کو ہم حکم کہتے ہیں. تو جب اسباب کا انکار کریں گے تو مسبب اور مسبب دونوں کا انکار لازم ہے. مسبب اور مسبب دونوں کا انکار لازم ہے. اس لیے اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. الذی یعجز، جو عاجز کر دے. اسی لیے معجزات میں اسباب کو ڈھونڈنا یہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف، یہ اعتزال ہے، عقلیت ہے کہ معجزے کو ہو بہو جیسا ہے ویسے ہی ماننا پڑے گا. اس میں آپ اسباب کو نہیں ڈھونڈ سکتے. معتزلہ ہے، چاہے نیچری ہو ہمارے زمانے کے، جن کے اوپر سائنس کی روشنی میں قرآن اور اسلام کی تفسیر اور تشریح کرنا کا بت سوار ہوتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ معجزات کو بھی کس کے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسباب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش. وہ ماورا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو دیا ہی اس لیے گیا کہ اگر وہ سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ معجزہ ہی نہیں. وہ اگر سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ معجزہ ہی نہیں. کیونکہ انسان کے آج کے زمانے میں ایک علم ہے جس کو ایپسٹومولوجی کہتے ہیں، جس کو اردو زبان کے اندر میں سائنس کی ایک شاخ ہے، اس کو کہتے ہیں نظریہ علمیت، اور عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے المعرفہ، نظریۃ المعرفہ. تو کہتے ہیں کہ استقراء کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے سورسز آف نالج، ذرائع علم، انسان کے پاس کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 الفطرۃ، نمبر 2 الحواس، نمبر 3 العقل، اور نمبر 4 الخبر. یہ 4 ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورسز آف نالج، مصادر علم، یعنی جس سے انسان کو نالج، معرفت، انفارمیشن اور معلومات اور علم حاصل ہوتا ہے. فطرت کو بھی مانا گیا. کیوں؟ کہ بہت ساری چیز اللہ رب العزت نے انسان کو غریزی طور پر عطا کی، یعنی پیدا ہوتے ہی انسان کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. جیسے رونے کے لیے کسی جگہ پر اس کو بھیجنا پڑتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو رونا سیکھ کر آتا ہے. دودھ پلانے کے لیے کہیں ٹریننگ کے لیے بھیجنا پڑتا نہیں ہے. بھوک لگتی ہے تو برابر دودھ پینا کیا کرتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا ہے. یہ اللہ نے عجیب دنیا کو بنایا ہے. کل میں 2-4 دن پہلے ایک مضمون پڑھ رہا تھا. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ پرندہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے 8,500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. اس جگہ سے جہاں پر اس کو موسم شوٹ نہیں ہوتا ہے وہاں سے دوسری جگہ پر جاتا ہے. وہ پورا راستہ اس کا کیسے ہوتا ہے؟ سمندر کے اوپر سے. چھوٹا سا پرندہ ہونے کی وجہ سے سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس انرجی اور اس کے پاس چربی کا ہونا ضروری ہے جو اس کو اڑان میں معین اور مددگار ہو. اس کو جتنی مقدار میں چاہیے اتنی مسافت کو طے کرنے کے لیے اس کی سائز کے اعتبار سے وہ کم ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ زندہ پہنچ جاتا ہے. جبکہ تقاضا یہ ہے کہ وہ دیکھا جاوے تو وہ سمندر میں پہنچنے سے پہلے مر کر گر جانا چاہیے، کیونکہ بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ رک سکے. اس کو کنٹینیو چلنا پڑتا ہے اور اس کو تیرنا بھی نہیں آتا. اس کو پانی میں تو پانی میں بھی اتر نہیں سکتا وہ، تو مسلسل اڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مر جانا چاہیے، پہنچتا کیوں ہے؟ اسباب تو یہ کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اکیلے اڑنے کے بجائے اپنا شیپ بنا دیتا ہے تیر کمان کی طرح.
جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے نا، تو ایسا اپنا شیپ بنا دیتا ہے، اجتماعی شکل میں وہ اڑتا ہے. تو اس طرح سے اڑنے کی وجہ سے ہوا کا زور اس کو کم ہو جاتا ہے، اور جب وہ کم ہوتا ہے تو اس کو انرجی اور چربی بھی کم لگتی ہے، تو وہ برابر اپنی منزل پر کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے. ابھی انسان اتنا کرنے کے بعد آج سمجھ میں آئے، لیکن اللہ نے فطری طور پر اس کو یہ ساری چیزیں کیا کی ہے، عطا کی ہے. تو ایسی حیرت انگیز چیزیں پرندوں کے ساتھ. ابھی شہد کی مکھی اتنی سی ہے لیکن کیا کرتی ہے؟ تو یہ سب کیا ہے، غریزی ہے، یہ فطرت ہے. اس لیے انسان کو چارے نہ چارے اس بات کو ماننا پڑا کہ بہت ساری چیزیں فطری طور پر انسان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. چلنے کی عمر ہوتی ہے تو خود بخود وہ چلنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. رینگنے کی عمر ہوتی ہے تو خود بخود رینگنے کی کوشش کرتا ہے. بولنے کی عمر ہوتی ہے تو خود بخود بولنے کی کیا کرتا ہے، کوشش. یہ سب فطرت ہے. یہ سب کیا ہے، فطرت. گائے بھینس بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی 10 منٹ میں چلنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے. انسان کے بچے کی طرح انسان اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس کو پکڑنا پڑتا ہے، گر جائے تو اس کو لگ جائے کیا کیا، لیکن وہاں کچھ نہیں. تو کہا کہ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ بہرحال فطرت بھی ایک نالج کا ایک سورس ہے، جس کو نیچر کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں طبعی، نیچری اور فطری طور پر انسان اور مخلوق کیا کرتی ہے، جانتی ہے. دوسرا سورس آف نالج کیا ہے، حواس سے خمسہ. دیکھنا، سننا، چکھنا، مس کرنا، چھونا، قوت لامسہ جس کو کہتے ہیں، اور سونگنا. یہ حواس سے خمسہ ہے. اس کے ذریعے سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. دیکھ کر انسان کو پتہ چلتا ہے ہر چیز کے. پڑھنے انسان دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر میں علم اور معرفت کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اس کے ذریعے سے کون سی چیز موٹی ہے، کون سی چیز پتلی ہے، کون سی لمبی ہے، چیزوں کی مساحتیں اور اس کے موازین کا اس کو کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. تو بے شمار اس کے ذریعے سے چیزوں کو کیا کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے. سونگ کر انسان بدبو اور خوشبو اس کے درمیان کیا کرتا ہے، تمیز کر سکتا ہے. سن کر انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر میں بہت ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے، جمع کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کسی چیز کو چھوتا ہے تو گرم ہونا، ٹھنڈا ہونا اس کا کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. چکھتا ہے تو میٹھا، کڑوا، پھیکا، ساری چیزوں کا کیا ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے. تو یہ ہے حواس سے خمسہ. اور تیسری چیز ہے انسان کے پاس سورس آف نالج، عقل. کہ بہت ساری چیزیں انسان کو نہ تو حواس سے پتہ چلتی ہے اور نہ انسان کو فطری طور پر معلوم ہوتی ہے، بلکہ انسان کو عقلی طور پر معلوم ہوتی ہے. کس کے طور پر معلوم ہوتی ہے، عقلی طور پر. جیسے دلالت وضعیہ، غیر لفظیہ وضعیہ. لائٹ کا ہرا چلنا، تو ایک انسان نے اصول وضع کیا ہے کہ ہری لائٹ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ، سگنل جانے کا. اور لال لائٹ ہوئی تو کیا کرنا ہے، رکنا ہے. یہ کیا ہے، اصول بنائے عقلی کے طور پر، اور اسی اصول کے ذریعے سے اس کی کیا ہوئی، اس کو معرفت حاصل ہوئی. تو یہ ایسے بہت ساری چیزوں کو دلائل کے ذریعے سے انسان اپنی عقل سے کیا کرتا ہے، پہچانتا ہے. جیسے کسی بڑھیا نے کہا کہ البعر تدل علی البعیر، کہ کہیں پر مینگنی گری ہے تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. کہیں پر مینگنی گری ہے تو اس بات کی دلالت ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے. پاؤں کے نشان ہے تو اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. تو یہ عقلی طور پر انسان چیزوں کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے. تو اب اتنی بڑی کائنات حیرت انگیز بنی ہوئی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی صانع اور کوئی قدیر، کوئی عظیم اور کوئی علیم اور کوئی خالق اور کوئی رب ہے جس نے اس کو کیا کیا ہے، بنایا ہے. تو یہ عقلی اصول. تو انسان عقل سے بھی بہت ساری چیزیں کیا کرتا ہے، جانتا ہے. جہاں پر انسان کے فطرت کے حدود ختم ہوتے ہیں وہاں سے حواس شروع ہوتے ہیں. جہاں سے حواس کے بارڈر ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کام کرتی ہے، اور جہاں جا کر عقل رک جاتی ہے وہاں پر خبر کام کرتی ہے. وہاں پر کیا کام کرتی ہے،
خبر کام کرتی ہے. پھر خبر کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک خبر انسانی بشری اور دوسری خبر الہی جس کو وحی کہا جاتا ہے. تو تعلیم کے ان تمام ذرائع میں سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ الوحی، الخبر الصادق، خبر صادق جو وحی کے ذریعے کہ اس میں کسی قسم کے جھوٹ کی آمیزش کا کوئی شائبہ ہوتا نہیں. تو اس طریقے سے تو اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلا تمام علوم اسلامیہ ہے، اس کا سب سے پہلا مصدر کون ہوتا ہے؟ الکتاب. سب سے پہلا مصدر کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم الوحی کہہ کر 2 قسمیں کتاب و سنت بھی بیان کر سکتے ہیں، یا اسے الکتاب و سنہ کہہ کر 2 الگ الگ مصدر کے طور پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر کر سکتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان مقاصد کی معرفت حاصل کی. ہمارے علماء نے بہت سارے مقاصد کو کس سے جانا؟ کتاب اللہ سے. کسے جانا؟ نمبر 2 سنت رسول اللہ. بہت سارے مقاصد، مصالح، علتوں اور حکمتوں کا علم احادیث رسول کے ذریعے سے بھی ہوا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بخاری کی روایت کتاب الایمان باب الدین یسر میں هذا الدین یسر، هذا الدین یسر کہ دین میں اللہ رب العزت نے آسانی کو پیش نظر رکھا ہے. اسی لیے مستقل قواعد فقہیہ والے کو قاعدہ بنانا پڑا المشقۃ تجلب التیسیر. یہ وہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے، اسی مقصد کو کرنے کے پورا کرنے کے. اس لیے آپ نے پڑھے ہوں گے وہاں پر اسباب تیسیر، اسباب تیسیر، سفر ہے، اسی طریقے سے بیماری ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسباب تیسیر، اسباب تخفیف، کہ شریعت ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو سہولت میں بھی سہولت فراہم کرتی، سہولت در سہولت فراہم کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مقاصد دین میں سے یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تو یہ سب مقاصد شریعت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لیست من الطوافین علیکم والطوافات. تو یہ بھی کیا ہے کہ اصول کا تقاضا یہ تھا کہ سور ہرہ یہ ناپاک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لحم ناپاک ہے، وہ غیر مأکول اللحم ہے. مگر طوافین علیکم والطوافات کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے ساتھ یسر کا معاملہ کیا اور کہا کہ اگر دوسرا نہیں ہے تو چل جائے گا، دوسرا نہیں ہے پانی تو کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے فرامین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی مقاصد شریعت کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں. تیسرا سورس ہے، تیسرا مصدر اور مرجع ہے مصادر کے جاننے کا الاجماع. تو اس سلسلے میں الموافقات میں امام شاطبی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کے تمام احکام یہ مقاصد عباد اور مصالح عباد سے جڑے ہوئے. کوئی ایک حکم بھی مصلحت اور مقصد سے عاری نہیں. ہر حکم میں مصلحت ہوتی اور ہوتی ہی. کہیں پر ہمیں علم ہو اور کہیں پر ہمیں علم نہ ہو، یہ بات کیا ہے؟ الگ ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حکم ایسا ہو کہ جس میں مقصد نہ ہو. چوتھا ہے استقراء، یا جس کو قیاس بھی کہہ سکتے ہیں. قیاس کی ایک قسم ہے استقراء. اس وقت استقراء کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مگر ہم لوگ استقراء کیا ہے اس کو جانتے نہیں. سائنسداں لوگ یہ استقراء کو بکثرت کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. عز الدین بن عبد السلام وہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں استقراء کے بعد یعنی تمام نصوص
گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو خیر کا مکلف اس طور پر کیا ہے کہ اس میں پورے طور پر انتہائی باریکی کے ساتھ بندے کے مصالح دنیاویہ و اخرویہ کا لحاظ رکھا گیا ہے. بندے کے مصالح دنیاویہ و اخرویہ کا لحاظ رکھا گیا ہے. اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا اس میں بھی شریعت کا مقصد بندوں کو دنیاوی و اخروی نقصان اور برائی سے بچانا ہے. گویا شریعت نام ہے جلب منفعت اور دفع مضرت کا. گویا شریعت نام ہے جلب منفعت اور دفع مضرت کا. اسی بات کو ابن القیم بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ شریعت مطہرہ پر غور و فکر کریں گے تو ہر جگہ پر مصلحتوں کا مشاہدہ کریں گے. ہر حکم میں رحمت اور عدل جھلکتا ہے جو چیخ کر عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے امام آمدی اپنی کتاب الاحکام میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر حکم شرعی کسی نہ کسی علت کے ساتھ مربوط ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کی طرف بعض حضرات نے تعلیل احکام کے انکار کی نسبت کی، مگر صحیح یہ ہے کہ امام راضی اپنی کتابوں میں المحصول وغیرہ میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انسانی طبیعت کو جب احکام کے مصلحتیں بیان کی جائے تو وہ اعمال کے کرنے کی طرف راغب ہوتی. معلوم ہوا تمام علماء قیاس استقرائی کے بعد احکام شریعت کے یہ اس لیے بیان کر دیا گیا کہ افراط اور تفریط لوگوں میں پائی جاتی ہے. بعض لوگ نصوص کو چھوڑ کر صرف عقل کی روشنی میں مصالح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے بتلایا گیا کہ استقراء تام اس بات پر ہے کہ ہر حکم منسلک ہے کسی نہ کسی مصلحت کے ساتھ. استقراء کی دو قسم ہوتی، ایک ہوتا ہے استقراء تام اور ایک ہوتا ہے استقراء ناقص. سائنسی استقراء یہ سارے استقراء ناقص ہوتے ہیں. مقاصد معتبرہ کیا کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ محض وہم اور خیال کی بنیاد پر کسی مقصد کی تعیین نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس باب میں احتیاط کا پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اسی لیے صاحب البرہان فی اصول الفقہ فرماتے ہیں اعلم ان المقاصد من وضع الشارع الحکیم، کہ جان تو کہ مقاصد یہ در حقیقت اس شارع کی طرف نسبت ہے جو بڑا ہی حکیم ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مقاصد کی معرفت یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ وہی شخص اس وادی میں قدم رکھ سکتا ہے جو علوم عربیہ و اسلامیہ کا ماہر ہو، ہر قسم کی ہواء نفس اور سوء فہم سے دور ہو. ایسے ہی لوگ چند اصول کو پیش نظر رکھ کر مقاصد سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے: نمبر 1، نصوص شرع پر خوب گہرائی کے ساتھ غور و فکر کا عادی ہونا، اس لیے کہ سرسری طور پر نصوص سے واقفیت مقاصد تک رسائی نہیں دے سکتی. نمبر 2، مقاصد کا استخراج کرنے والا ہر قسم کے وہم سے اپنے آپ کو دور رکھے جب تک کہ اسے ظن غالب حاصل نہ ہو کسی مقصد کی تعیین نہ کرے. نمبر 3، مقصد سے پردہ اٹھانے والا اتباع ہوا اور خواہشات نفسانی سے دور ہو، اس لیے کہ اپنے ذہن میں
کسی خیال کو گھڑ لینے کے بعد اس پر مقاصد کو چسپاں کرنا گویا شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ تو یہ بنیادی اصول بیان کیے کہ مقاصد کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا گیرا اتھا کھتا نتھا کھڑا ہو جاوے اور کہے کہ بندہ مقاصد کے اوپر لب کشائی کرے گا۔ کہا کہ نہیں، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر مقاصد کیا ہوتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ 3 شرائط ہمارے علماء نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ ان 3 شرائط کو پیش نظر رکھ کر جب انسان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے وہ مقصد تک رسائی حاصل کر سکے، ورنہ مقصد تک رسائی آسان نہیں ہے۔